کہ شوہر کے مرنے کے بعد سرہانے کھڑے ہو کر میت سے عورتیں مہر معاف کراتی ہیں، اور باقاعدہ وہاں موجود خواتین جو ہیں وہ جو ہے اس کو رغبت دلاتی ہیں، اس کو حکم کرتی ہیں کہ جا کر کے شوہر سے معاف کرا لو۔ تو کیا مرنے کے بعد شوہر سے مہر معاف کرانا یہ جائز و درست ہے؟ شرعی طور پر اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ، میں نے اپنے علاقے میں دیکھا ہے، ممکن ہے دوسرے علاقہ جات میں بھی یہی جو ہے رسم ہو کہ شوہر کے مرنے کے بعد سرہانے کھڑے ہو کر میت سے عورتیں مہر معاف کراتی ہیں، اور باقاعدہ وہاں موجود خواتین جو ہیں وہ جو ہے اس کو رغبت دلاتی ہیں، اس کو حکم کرتی ہیں کہ جا کر کے شوہر سے معاف کرا لو۔ تو کیا مرنے کے بعد شوہر سے مہر معاف کرانا یہ جائز و درست ہے؟ شرعی طور پر اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، شوہر کے مرنے کے بعد عورت کا جا کر کے وہاں مہر معاف کرانا، شرعاً اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، شوہر پر شادی کی نکاح کے بعد اس پر مہر ادا کرنا شوہر کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اس کو مہر ادا کر دینا چاہیے، یہ اس پر ذمہ داری بنتی ہے۔ لہٰذا معافی تلافی کا کوئی معاملہ خانہ ہی نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ مرنے کے بعد معاف کرے یا زندگی میں معاف کرے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جو معافی کے انتظار میں رہتے ہیں شوہر، اور یہ نیت رکھتے ہیں کہ کسی دن عورت جوش میں آ جائے گی، اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی تو معاف کر دے گی، یا کسی دن خوش ہو جائے گی تو معاف ہو جائے کر دے گی، یا کسی دن میں معاف کرا لوں گا، یہ سب غلط فاسد نیت ہے۔ اس پر گرفت بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی سی زندگی میں ایسے ناسازگار حالات رہے کہ واقعی وہ انسان مہر کو نہیں ادا کر سکا اور یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو مہر تو بہرحال اس پر ادا کرنا واجب ہے۔ اب عورت کی یہ نیک بختی ہے، سعادت ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر اس حال میں نہ جائے کہ اس کے اوپر میرا مہر کا قرض ہو، تو وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، یہ اس کا اپنا حق ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد بھی معاف کر سکتی ہے۔ تمام کتب فقہیہ میں اس کی صراحت ہے، کل یا بعض مہر کو ساقط کر سکتے ہیں۔ البتہ عورت کے میت کے سرہانے جانا یہ ایک فضول سی رسم ہے۔ بس وہ کہیں بھی وہ کہہ دے کہ میں نے اپنے شوہر کا مہر معاف کر دیا، میں نے اپنے شوہر کے ذمے سے قرض کو ختم کر دیا، معافی ہو جائے گی۔ اب اس کی معافی کے لیے خصوصاً عورتوں کا لے جانا، شوہر کے سرہانے کھڑے ہو کر کے معاف کرو، یہ ایک فضول رسم ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اچھا، کہیں کہیں یہ رسم ہے حضرت بالکل، کہ اگر شوہر اپنی زندگی میں مہر ادا کر چکا ہے تب بھی اس کے مرنے کے بعد باقاعدہ عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جا کر کے مہر معاف کر دو، تو مہر ادا کرنے کے بعد پھر معافی کا کیا مطلب ہے؟ ادا کرنے کے بعد پھر معافی ایک جاہلانہ رسم ہے۔ اچھا، جب وہ مہر ادا کر چکا اور اس کا کوئی حق شوہر پر اب نہیں رہا تو پھر وہاں پر معافی تلافی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی اس پر حق نہیں بنتا کہ جا کر کے معاف کرے، وہ بھی سرہانے کھڑے ہو کر کے، تو یہ اور ایک درجہ جاہلانہ رسم بن جاتا ہے۔ اچھا، اسی سے متعلق ایک سوال اور ذہن میں آیا کہ اگر لڑکے کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جا کر کے دودھ معاف کر دو، اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو باقاعدہ بچوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ جا کر کے اپنی ماں سے دودھ معاف کرا لو، تو شرع میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، ماں سے دودھ بخشوانے اور دودھ معاف کرانے کا جو رواج ہے یہ بھی ایک فضول کا بیکار کر رکھی رسم ہے، اس کی بھی شرع میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اچھا، ماں کے جو حقوق بیٹے پر ہے وہ حقوق ادا نہیں کرتے، ان حقوق پر ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ ماں کو ہم زندگی میں خوش کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو کبھی ناراض نہ ہونے دیں، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔
ان سارے امور کو، ان ساری پابندیوں کے ہم پابند ہیں، یہ اس کا ہم پر شریعت کا حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک زندگی بھر برتیں۔ جی تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، یہ فرما بیٹے پر ان چیزوں کا انجام دینا واجب ہے۔ دودھ بخشوانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہے ہی نہیں شریعت، جی دودھ بخشوانے کی کوئی معاف نہیں۔ اگر بخشوانے کی بات ہے ماں سے، جی معاف کرانے کی بات ہے کہ ماں جو آپ نے دودھ پلایا مجھے بچپن میں، جی پرورش کیا، مجھے معاف کر دیجئے، جی تب تو اس نے، ماں نے ہی چھوٹا سے بڑا تو وہ اتنا بڑا کیا، پرورش کر کے، پال کر کے، جی تو اس کی کسی چیز کی معافی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح ہے ایک بالکل۔ روایت مجھے یاد آئی ہے، جی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا اور کسی صحابی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ جی اپنے کندھوں پر بٹھا کر کے حج کرایا ہے، جی تو کیا یا رسول اللہ میں اپنے ماں کے حق سے بری ہو گیا، جی میں ان کے تمام حق فرما برداری بجا لایا، جی بری ہو گیا؟ تو سرکار نے فرمایا، سنو، تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں کو جو جھٹکے آئے ہیں، ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا بھی تمہارا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ اللہ تو جس ماں کا اتنا عظیم حق ہو، اس کے دودھ بخشوانے کا کیا مطلب؟ زندگی بھر پریشان کرو، تکلیف دو، ان کو ستاؤ، ان کو ظلم ڈھاؤ، ان کی نافرمانی کرو، اور مرتے وقت دودھ معاف کرا لو۔ یہ سب فضول رسم ہے۔ جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کا ادب و احترام ہونا چاہیے، جی دودھ بخشوانے کی کوئی ضرورت نہیں، شرع میں اس کا کوئی حکم نہیں۔ اسی طرح دودھ بخشنے کا بھی کوئی نہ مطلب نہیں؟ دودھ بخشنے کا حکم ہے، نہ بخشوانے کا حکم ہے۔ اچھا بس ماں باپ، اگر بیٹا مر رہا ہے تو ماں باپ کو اپنے اولاد کو دعا کرنا چاہیے، اس کی مغفرت کی دعا کرنا چاہیے، اور یہ کہہ دینا چاہیے کہ پروردگار ہم اپنے بیٹے سے خوش ہیں، راضی ہیں۔ اسی طرح بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کی ان مغفرت چیزوں کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں باعث سعادت ہیں، باعث ثواب ہیں، اور حکم شرعاً مطلوب ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔